इंडिया वापस जाओ या फिर असालम फ़ाइल करो। जी हाँ, लगता है कि कनाडा ने अपनी बॉर्डर की सिक्योरिटी जो है या बॉर्डर को बहुत ज़्यादा टाइट कर दी, जबकि ऐसा कभी भी नहीं था पहले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप इस सिद्दीकी के साथ जनाब इस टॉपिक पे तफ़सील से बात करेंगे। जो नए सुनने वाले हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबा लें ताकि सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन भी दबा दें। लेकिन बहुत सारे पुराने सुनने वाले हैं, ओवर 97% जो सुनते हैं, मालूमात हासिल करते हैं, फ़ायदा भी उठाते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट भी करते हैं। मैं उनकी मदद भी करने की कोशिश करता हूँ जिस तरह से मैं कर सकता हूँ, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जनाब एक सिर्फ़ क्लिक है, या अगर फ़ोन पे सुन रहे हैं तो एक आपकी उँगली का जो टिप है उससे सब्सक्राइब का बटन दबता है और बेल का भी बटन दबता है और लाइक का भी बटन दबता है। आपको ज़रा सा भी फ़ायदा हो रहा है तो बराए मेहरबानी, ये चले आपके लिए एंटरटेनमेंट ही सही, लेकिन बराए मेहरबानी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। लीजिए बात करते हैं तफसील से। जनाब, जैसा कि आप जानते हैं अच्छी तरह से, कनाडा दुनिया का वाहिद कंट्री है, शायद यूँ कह लीजिए कि जनाब बड़ी वेलकमिंग कंट्री है और आपको दुनिया के हर हिस्से से आपको वेलकम किया जाता है। जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं आपके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया जाता है। लेकिन अब पिछले दिनों से खबर सुनने में आ रही है, मैं कुछ लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगा, आप चाहे तो उसको चेक कर लीजिएगा। ये मेरी अपनी उड़ाई अफ़वाह नहीं है कि जनाब अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से कुछ इस तरह से हाइप यहाँ क्रिएट अप हो चुका है और कुछ गलतियाँ हमारे जो है जो हिंदुस्तान से आने वाले रहने वाले लोग यहाँ पे हैं, हमारे बहन भाई यहाँ पे, उन लोगों के जो नए लोग जो आए हैं, ख़ास तौर पे सरदार लोग आए हैं जिनके आपके बहुत सारी वीडियोज़ आप देख रहे होंगे, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, अफ़वाहें हैं या हकीकत है, मैं बिल्कुल नहीं जानता। लेकिन इसकी एक मेन वजह की ये भी एक मेन वजह हो सकती है जिसकी वजह से ऐसा हो, या फिर असल में फ़ेक कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के नाम पे इतने ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं कि इमिग्रेशन की इस तरह की जो इमिग्रेशन की वजह से, फ़ेक इमिग्रेशन की वजह से यहाँ पे मसले मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पिछले 2 साल के अंदर यहाँ पे चोरियाँ, जी हाँ, गाड़ियों की चोरी इतनी ज़्यादा हो चुकी है। इसी तरह से इतने ज़्यादा अफराद होने की वजह से यहाँ अफरात-ज़र यानी इन्फ्लेशन, यानी चीज़ों की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि लोग परेशान हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होने वाला है, ज़ाहिर सी बात है गवर्नमेंट ये चाहेगी कि किसी तरह से जो है आवाम को, यानी जो रियाया को खुश किया जाए, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के मेजर्स जो इसमें ले रहे हैं, इक़दामात उठा रहे हैं। और इसकी वजह से बहुत सारे वो लोग जो इंडिया से ख़ास तौर पे आ रहे हैं, वैसे जो पूरी दुनिया से आ रहे हैं, टाइट सिक्योरिटी उनके लिए कर दी गई है, क्योंकि आप जब एयरपोर्ट पे आते हैं, चाहे आप इमिग्रेशन पे आ रहे हैं, सारी चीज़ें पहले से छानबीन हो चुकी है। आप सीधा इमिग्रेशन पे आके कंट्री में आ जाते हैं। लेकिन वो लोग जो विज़िट पे आ रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि विज़िट पे आकर के यहाँ पर, या स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हैं और यहाँ पर आकर के जो है अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, तो पढ़ाई ख़त्म करने के बाद पीआर के लिए अप्लाई कर देंगे। तो वो लोग ख़ास तौर पे जो विज़िट पे आ रहे हैं, विज़िट पे जो वीज़ा मिल रहा है आपको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुनिया के किसी भी हिस्से से, उसकी ये गारंटी नहीं है कि आपको मुल्क में एंटर भी होने देंगे। आपका मेन इंटरव्यू उस वक़्त होगा जब आप यहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हैं। दैट कॉल्स द बॉर्डर, यानी बॉर्डर पर पहुँच के अब जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, वो आप वो मिज़ाज हैं इस बात के वो मिजाज हैं इस बात के, उनके पास सारी अथॉरिटी है कि वो आपको कंट्री में एंटर होने या दें या ना दें। जी हाँ, बिल्कुल, वो इस बात का हक़ रखते हैं कि वो कंट्री में आपको एंटर होने या ना दें। तो जनाब बॉर्डर के ऊपर बहुत सारे केसेस ऐसे देखने में आए हैं कि नॉन इंडियन, मोस्टली इंडियंस या इंडिया से आने वाले वो लोग जो विज़िट पे आ रहे हैं या बहुत से स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हैं, तो उनकी सख्त छानबीन करने के बाद उनको लौटा दिया गया, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिपोर्ट कर दिया गया। और उनको ये कहा गया कि जब अगर ज़ाहिर-सी बात है डिपोर्ट होना कोई भी नहीं चाहता, तो उनको साफ-साफ कहा गया या तो आप जाएँ इंडिया या फिर आप असाइलम फ़ाइल करें। और असाइलम फ़ाइल करने के लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं। तो इस तरह की बातें यहाँ पे ख़बरें बहुत तेज़ी के साथ चल रही हैं। इसमें हकीकत भी बहुत सारी है, जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको लिंक 2-3 प्रोवाइड करूँगा, आप ख़ुद भी देख सकते हैं। ये हकीकत भी है। एक हकीकत जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत सारी वजूहात की बुनियाद पर, जैसा कि ख़ास तौर पर जब कंट्री इज़ लाइक ओवर क्राउडेड इन द सेंस के जो आपके पास रिसोर्स है उससे ज़्यादा जब बोझ पड़ेगा तो उसको ओवर क्राउड ही कहेंगे। अभी कंट्री ओवर क्राउड तो नहीं हुआ, कनाडा के पास जगह बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे काम हैं, लेकिन जो यहाँ रिसोर्स है उसके लिहाज से ज़्यादा लोग हो गए हैं यहाँ पर, और हमारे पास रिसोर्स यानी कनाडा के पास रिसोर्स कम है, जिसकी वजह से वो उसको ओवर क्राउड कह रहे हैं।
اس کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ ہاؤسنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے پاس یعنی کینیڈا میں اتنے ہاؤس نہیں کہ سب کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے. اتنے زیادہ ریسورس نہیں ہیں کہ ہر کسی کو یہاں پہ لا کے کھلایا جا سکے. یہ تمام چیزیں سلولی بلڈ ہونی ہیں. جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اب انہوں نے یہ شرائط رکھی ہیں کہ ایک مکان ہوگا تو ایک فیملی آئے گی یا ایک بندہ آئے گا. تو یہ بہت اچھی اسٹریٹجی ہے، کیونکہ جب اسی حساب سے پھر یہاں پر ریسورس جو یہاں پر موجود ہیں اس کے بیسس پہ یہاں مکان بننے شروع ہوں گے، اس کے بیسس پہ بزنسز بننا شروع ہوں گے. اگر ایسا ہوگا تو دنیا سے بینکس بزنس مائگریٹ ہو کر آئیں گے. ریسورس کریٹ ہونی چاہیے، جو ریسورس کریٹ ہونی چاہیے جہاں سے آپ اور میں یہاں پر ارننگ کر سکیں. اگر یہاں پہ ہم ارننگ نہیں کر سکتے اور لوگ لا کے صرف ڈالے جائیں گے، آتے رہیں گے، اور چاہے وہ صحیح طریقے سے آ رہے ہیں یا غلط طریقے سے آ رہے ہیں، جھوٹ اور دھوکہ دہی کے حساب سے آ رہے ہیں، وہ تمام چیزیں کر کے آ رہی ہیں کہ یہاں پر ہوم لیسنس یعنی ہوم لیس لوگوں کی تعداد کو صرف بڑھا رہی ہے. یعنی کنٹری کے اوپر برڈن بڑھتا چلا جا رہا ہے وقتاً فوقتاً یہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. آہستہ 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 یہاں کی جو چیزوں کی قیمتیں ہیں جو ہے آسمان سے بھی شاید اوپر ہی جانے لگی ہیں. جی ہاں، بہت زیادہ ہو گئی ہے ہائپ اس چیز کی. اور خاص طور پہ پہلے کہا جاتا تھا کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ مہنگائی ہے وہ نیو یارک میں ہے، امریکہ میں. اور اب یہ لگتا ہے کہ نیو یارک میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ اب ہمیں بھی یعنی کہ نیو یارک کو بھی کینیڈا نے بیٹ کر دیا ہے. کینیڈا کی ہر جگہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں گے، چھوٹے شہر میں چلے جائیں گے، وہاں قیمتیں شاید کم ہوں گی. ایسا نہیں ہے، شاید تھوڑی سی کم ہو، لیکن اوورآل اتنی زیادہ قیمتیں بڑھ چکی ہیں کہ اب افورڈیبلٹی جو ہے نا کینیڈا کے رہنے والوں کے لیے بہت مسئلہ ہو گیا. تو اب یہ سوچیں کہ جو نئے آنے والے ہیں ان کے لیے کتنے مسئلے مسائل کے شکار ہو رہے ہیں. جناب، یہ مسئلے مسائل اس کنٹری یعنی کینیڈا میں اب بڑی تیزی کے ساتھ شروع ہو چکے. اب بہت ساری ویڈیوز آپ اٹھا کے دیکھیں گے، لوگوں نے ویڈیوز بنانے شروع کی ہیں. اور آپ خاص طور پہ انڈیا کے حوالے سے جناب، میں اپنی ذاتی بات میں نے پچھلے شاید ویڈیو میں نے ریکارڈ کی ہے کہ میرے 2 گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا. میں چلا نہیں رہا تھا گاڑی. ایک میرے گراج میں کھڑی ہوئی ہے، ایک بندہ کچھ ڈیلیور کرنے آیا، اس نے میری گاڑی مار دی. جب میں نے انفارمیشن لی اس نے ساری انفارمیشن دینے سے انکار بھی کر دیا. بڑی مشکل سے لائسنس کی اس نے انفارمیشن دی مجھے. اپنے یہاں پہ ہوتا ہے کہ لائسنس کی کاپی اور آپ کی انشورنس کارڈ کی کاپی دینا چاہیے، وہ لازمی ہے تاکہ آپ جو ہے انشورنس کلیم کر سکیں. اس نے نہیں دی. بہرحال جناب، کہاں سے؟ برامپٹن سے تعلق ہے ان کا اور سردار. ٹھیک ہے جناب، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک اتفاق بھی ہو سکتا ہے. انسان کہیں سے بھی آ کر کوئی گاڑی لگ سکتی ہے. ابھی اس بات کو شاید 3 مہینے ہوئے ہیں. ابھی 1 مہینے پہلے ایک اور گاڑی میں دوسری گاڑی جو میری آڈی ہے وہ میں لے کے جا رہا تھا پیٹرول اسٹیشن پہ کہ میں پیٹرول ڈلواؤں گا. ابھی میں پیٹرول پمپ کے پاس جا ہی رہا ہوں، ایک گاڑی بیک یعنی پیچھے ریورس ہوتے ہوئے آتی ہے اور میری پچھلی سائڈ پہ آڈی پہ بھی مار دیتی ہے. میں نے اس بندے کو دیکھا، مجھے اندازہ تو ہو گیا تھا، بہرحال اس کی غلطی تھی، وہ فوراً مان گیا. جب انہوں نے مجھے اپنا لائسنس دیا، اس کے اوپر ایڈریس اور نام سب لکھا ہوتا برامپٹن سردار. یہ محض دونوں ایک ساتھ دونوں اتفاق نہیں ہو سکتے انفارچونیٹلی. اس کے علاوہ چوری کی واردات میں جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے یہی یا پھر دوسرے انڈین. یہاں پہ انڈیا کے رہنے والے انفارچونیٹلی میرے بہت سارے جاننے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو یہ نئے انڈیا سے لوگ آ رہے ہیں ہم ان سے خود پریشان ہیں. میں یہ بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے انڈیا سے سب سے زیادہ مجھے سنا جاتا ہے، میں جانتا ہوں، اور آپ لوگ اس بات کو شاید لائک نہ کریں، لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہی ہوا ہے. انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے. اچھا چلیں، مجھے چھوڑ دیجیے. ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جناب میرا تعلق پاکستان سے ہے اور میں انڈیا کے خلاف باتیں کر رہا ہوں. آپ کے جو انڈین کے یا انڈیا سے رہنے والے لوگ ہیں ان لوگوں نے کتنی زیادہ ولاگز بنائی ہیں. اور وہ جو ہے کہ وساگا بیچ پہ جا کر کے انہوں نے ہر جگہ جو ہے وہ واش روم بنا رکھا ہے کہ گڈھے کھود کر کے کر رہے ہیں. وہاں پہ انہوں نے سردار کے جو بینر وہ لگا دیے ہیں، پلیٹیں جو ہے پرنٹ کر کر کے لگا دیے ہیں جناب. سائنس بڑا کے لگے. وہ پاکستانی نے نہیں لگائے ہیں، وہ پاکستانیوں نے جا کر کے وہاں پہ کلیمز نہیں کیا ہے. یہ یہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں، کینیڈینز ہیں، یہ گورے ہیں، ان لوگوں نے ان کمپلینس کی ہیں. ان کی کمپلین کی بنیاد پر انہوں نے وہ سائنس وہاں پہ لگایا. وہ میں نے نہیں کیے، میرے پڑوسی نے نہیں کی جناب. تو آپ پلیز اس کو جو ہے بالکل کھلے دماغ سے سنیں. اس دماغ سے نہ سنیں کہ جناب میں ایز اے بینگ اے پاکستانی یہ بات کر رہا ہوں.
مجھے یہاں 30 سال ہو گئے ہیں، میں 30 سال سے میں باہر ہوں، پتہ نہیں اب میں پاکستانی ہوں بھی کہ نہیں، یہ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو بہرحال جو پاکستان کے لوگ ہیں وہی بتا سکتے ہیں۔ کوئی بھی کامنٹ ہو، کوئی بھی بات ہو، آپ کو لگتا ہے میری بات آپ کو بری لگ رہی ہے یا اچھی لگ رہی ہے، یا کوئی بھی بات ہو، وہ مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیں، تو مجھے پتہ لگے کہ جناب کیا میں نے بات صحیح کی ہے، کوئی غلط کی ہے، یا پھر آپ نئے کسی ٹاپک پہ بات سننا چاہتے ہیں۔ امیگریشن کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں سلولی، لیکن یہ امیگریشن کا معاملہ اس حوالے سے ہے کہ اس وقت انڈیا سے جو لوگ یہاں آ رہے ہیں بہت محتاط ہو کے آئیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ آپ ہزاروں روپے وہاں پہ سے لگا کے، لاکھوں روپے انفیکٹ لگا کے آ رہے ہیں، اور یہاں پر آپ آتے ہیں اور آپ کے لیے مسئلے مسائل کے شکار ہوتے ہیں، تو یقین مانیں مجھے بھی دکھ ہوگا۔ آپ یقین مانیں کہ کینیڈا کے علاوہ دنیا میں بڑی اچھی اچھی کنٹریز ہیں۔ آپ ملیشیا چلے جائیے، انڈونیشیا چلے جائیے، دبئی چلے جائیے، بہت ساری جگہیں ہیں جانے کے لیے، لیکن ٹھیک ہے آپ کینیڈا آئیے، لیکن محتاط ہو کے آئیں، محتاط ہو کے آئیں، اپنا ہوم ورک کر کے آئیں۔ یہاں آئیں گے تو کیا ہوگا، کن چیزوں سے جو ہے نا آپ کو جو ہے نمٹنا پڑے گا۔ ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ یہاں پر بارڈر پہ جب آتے ہیں تو کون سے سوال کس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں، ان کے جوابات کیا ہونے چاہیے، وہ ضرور اس میری جو ہے چینل ہے اس میں ضرور ڈھونڈیے گا، آپ کو مل جائے گا۔ آپ کو چاہیے تو مجھے بتائیے کہ میں لنک آپ کو کامنٹ میں ڈال دوں گا اگر آپ کو ضرورت پڑے گی، لیکن ضرور کامنٹ میں مجھے بتائیے کہ آپ کو کس طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ چاہیے ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایز پر دی ڈیمانڈ میں آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے۔ چاہے آپ کا تعلق دنیا کے کسی بھی کنٹری سے ہو، انڈیا سے ہو، پاکستان سے ہو، ملیشیا سے ہو، برما سے ہو، نیپال سے ہو، چاہے مسلمان ہوں چاہے مسلمان نہ ہوں، سب کے لیے میری دعا ہے، برابر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔